درخت کی ایک اونچی مضبوط شاخ پر ایک ماں تندوا گہری نیند میں سو رہی ہے۔ نیچے لمبی گھاس کے درمیان اس کا ننھا بچہ اکیلے گھوم رہا ہے۔ وہ ہر چیز کو چھو رہا ہے، ہر آواز کو سن رہا ہے۔ اوپر ماں بے خبر آرام کر رہی ہے۔ جنگلی کتوں کا ایک جھنڈ بھی قریب ہی نیچے لمبی گھاس میں پھیلا ہوا آرام کر رہا ہے، لیکن جنگلی کتے جھاڑیوں کی خوشبو اور آوازوں کے بارے میں ہمیشہ ہوشیار رہتے ہیں۔ بچہ جنگل کے کسی بھی خطرے سے بے خبر تجسس بھری آنکھوں اور ہلکے کھیل کود والے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور نیچے خطرہ خاموشی سے جاگ رہا ہے۔ قریب ہی جھاڑیوں میں جنگلی کتوں کا ایک جھنڈ آرام کر رہا ہے، لیکن یہ شکاری کبھی پوری طرح سوتے نہیں، جیسے گھاس کا ہر تنکا ایک عظیم مہم جوئی کا حصہ ہو جو صرف اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر بھی جیسے ہی وہ گھاس میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، ایک کتا ان ننھے قدموں کی ہلکی سی سرسراہٹ پر اپنے کان کھڑے کر لیتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں آرام کرتا ہوا جھنڈ جاگ جاتا ہے، جیسے اٹھ رہے ہیں اور دبلے پتلے پٹے تن رہے ہیں۔ وہ قریب ہی کسی چھوٹی اور کمزور چیز کی بو کو پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ بو کو جانچنا اور غور سے سننا جاری رکھتے ہیں تاکہ یقین کر سکیں کہ یہ موقع کسی حفاظتی موجودگی کے پہرے میں تو نہیں ہے۔ وہ جتنا قریب آتا ہے، کتے اتنی ہی زیادہ تناؤ میں ہوتے جاتے ہیں۔ بچے کو احساس نہیں ہے کہ اس کی معصوم مہم جوئی اس جہنم کے بالکل دہانے پر لے آتی ہے جس لمحے کتوں کا جبڑا بچے پر بند ہوتا ہے۔ ایک خوفناک بجلی سی گونجتی ہے۔ ماں اب کتوں کے سمندر میں تنہا کھڑی ہے اور اپنی طاقت کو ایک وہم میں جھونکنے پر مجبور ہے۔ دانت چمک رہے ہیں کیونکہ وہ جھپٹ رہے ہیں اور اس کے پہلو کو جگڑ رہے ہیں۔ حملوں کی بوچھاڑ کے نیچے وہ خود کو چھڑا لیتی ہے اور تیزی سے تنے پر واپس چڑھتے ہوئے خود کو ایک اونچی شاخ پر کھینچ لیتی ہے۔ کتے تنی کی بنیاد پر غول کی صورت میں جمع ہیں اور گھرگھرا رہے ہیں، لیکن وہ ان کی پہنچ سے دور بیٹھی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ بے بسی کی حد تک تعداد میں کم ہے، اور اگر وہ نیچے اتری تو زندگی کا کوئی معمولی موقع بھی نہیں ہے۔ بچہ پہلے ہی دبوچا جا چکا ہے اور پاڑے جانے کے لیے تیار ہے۔ اسے صرف بھوک مٹانے کے لیے نہیں پکڑا گیا، بلکہ اسے مستقبل کی ایک حروف کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ دو کتے تنے کے بنیاد پر محافظوں کی طرف جمے ہوئے ہیں تاکہ ماں کے کسی بھی حملے کو روکا جا سکے۔ ایک اونچی شاخ پر، جہاں وہ مضبوط تو ہے لیکن بے بس بھی۔ نیچے اس کا بچہ پہلے ہی دبوچا جا چکا ہے۔ یہ صرف بھوک نہیں ہے، یہ جنگل کا قانون ہے۔ میدانوں میں وقت گزرتا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ماں کا دکھ کو نہیں مٹاتا۔ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک موقع کے انتظار میں جھنڈ کے کناروں پر سائے کی طرح منڈلاتی ہے، ایک خاموش پیچھا کرنے والا سایہ جو ان کی معمولی ترین حرکات کو پڑھ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے جھنڈ کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے، سائے کی طرح خاموش صبر کے ساتھ۔ وہ انتظار کر رہی ہے۔ آخر کار وہ لمبا آتا ہے۔ ایک کتا جھنڈ سے الگ ہو جاتا ہے۔ بس یہی موقع ہے۔ اچانک ماں تندوا بجلی کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے۔ ایک زبردست حملہ، ایک تیز وار، اور اگلی ہی لمحے وہ دشمن کو زخمی اور بے بس چھوڑ دیتی ہے۔ یہ بدلہ تھا، یہ ماں کا درد تھا۔ تیندوا قدرت کے سب سے خطرناک شکاریوں میں سے ایک ہے، خاموش، تیز اور انتہائی طاقتور۔ اس کی سنہری کال اور سیاہ دھبے اسے جنگل میں ایک چلتے ہوئے سائے کی طرف بنا دیتا ہے جو خاموشی اور درستی پر بنا ہے۔ سیاہ پھولوں والے نشانات اور سنہری کال میں ملبوس یہ زمین پر پینٹ کیے گئے
ایک سائے کی طرح حرکت کرتا ہے۔ یہ ان جگہوں پر بھی پلتا پھولتا ہے جہاں بہت کم بڑی بلیاں باقی رہ پاتی ہیں۔ اپنے وزن سے زیادہ بھاری شکار کو آسانی سے شاخوں تک کھینچ لے جاتا ہے۔ درخت اس کے لیے صرف پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک قلعہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے اور تقریباً ناقابل شکست ہے۔ جنگل میں بقا اس کی ہوتی ہے جو حالات کے ساتھ بدل جائیں، اور تیندوا اس فن کا ماہر ہے۔ یہی جنگل کا قانون ہے، یہاں رحم نہیں ہوتا، یہاں صرف بقا ہوتی ہے اور ہر دن ایک نئی جنگ کا شروعات ہوتی ہے۔ اس کی سنہری کال اور سیاہ دبے اسے جنگل میں ایک چلتے ہوئے سائے کی طرح بنا دیتا ہے۔ وہ درختوں کا بادشاہ ہے، اپنے وزن سے زیادہ بھاری شکار کو آسانی سے شاخوں تک کھینچ لے جاتا ہے۔ درخت اس کے لیے صرف پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک قلعہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے اور تقریباً ناقابل شکست ہے۔ جنگل میں بقا اس کی ہوتی ہے جو حالات کے ساتھ بدل جائیں، اور تیندوا اس فن کا ماہر ہے، اس کی نہیں جو ٹوٹ جائے، اور تیندوا اس خاموش لچک کا ماہر ہے۔ یہ بڑی بلیوں میں سے سب سے مضبوط کوہ پیما ہے جو اپنے وزن سے زیادہ بھاری شکار کو درختوں کی شاخوں میں اوپر کھینچ لی جاتا ہے۔ درخت کی شاخیں صرف آرام کی جگہ نہیں بلکہ مشاہدے کی مقامات، محفوظ پناہ گاہیں اور فرار کے راستے ہیں۔ تیندوے کے لیے درخت ایک زندہ قلعہ ہے جہاں اس کی طاقت اور رازداری اس کے سب سے بڑے فائدے میں بدل جاتی ہے اور وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ تنہا رہنے والے تیندوے اپنے علاقوں میں اکیلے سفر کرتے ہیں اور خوشبو سے اپنی حدود کا تعین کرتے ہیں۔ دوسری طرف جنگلی کتے مضبوط گروہوں میں حرکت کرتے ہیں جو شاندار اہم آہنگی سے کام کرتے ہیں۔ ان کی موجودگی نظام میں ایک متحرک تناؤ پیدا کرتی ہے۔ سبزہ زار کی ایک ایسی زمین ہے جہاں سینکڑوں اقسام رہتی ہے اور باہمی تصادم ان کی معمول کا حصہ ہے۔ گھاس اور دھول کی یہ کھلی دنیا جانوروں کو میل جول پر مجبور کرتی ہے، ہر کوئی دوسری کی محنت سے حاصل کیے گئے کھانے پر قبضہ کرنے کے متوقع کے انتظار میں رہتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ہم لائیں گے آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی اور مزید ویڈیو۔ تو چلو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔